بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 29ویں ویڈیو۔ دو اہم باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق گزشتہ ویڈیو میں بتائی گئیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خوبیاں، دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عادات اور صفات، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنانے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیسا اونچا معیار۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین رتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ بے شمار پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان کیے جا سکتے ہیں، بے شمار پہلو، ایک ایک پہلو شاندار ہے، ایک ایک پہلو کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں، ہم سب کے لیے سبق ہے، اسوہ ہے، نمونہ موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، آپ علیہ السلام کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، صحابہ کے ساتھ کیسا برتاؤ، دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، حضور کی سادگی کیسی، تواضع کیسا، انکساری کیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا کیا عالم، آپ علیہ السلام کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بتایا جا سکتا ہے اور جن کو اپنایا جانا چاہیے۔ سن کے ان سارے اخلاق سے متصف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بلند اخلاق، بیویوں کے ساتھ بہترین برتاؤ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ، ایسا شاندار برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے، ہم اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بلند اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو اپنی بیویوں کا، ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، اپنے کام خود کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بہترین سلوک تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کہ کبھی پوری زندگی میں کسی ایک زوجہ محترمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہونے کی خواہش نہیں کی، اور ایک مرتبہ بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کو طلاق کی دھمکی نہیں دی۔ گھر میں آ رہے ہیں تو ہنسنا بولنا لگا ہوا ہے، خوشگوار ماحول ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ بتایا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کسی برتن سے پانی پی لیتی، وہ برتن آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتی تو آپ مجھے بتا کہ اسی جگہ اپنے ہونٹ رکھ کے پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی۔ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، مقابلہ کیا۔ سوچئے ذرا، آپ علیہ السلام کا معیار کیا ہے، آپ کا رعب اور دبدبہ کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، لیکن اپنی اہلیہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ ریس لگائی جا رہی ہے، دوڑ کا مقابلہ آپ علیہ السلام کر رہے ہیں۔
دشمنوں کے ساتھ تو کیا پوچھنا، کتنے واقعات ہم نے سیرت میں پڑھے، کیسے کیسے دشمنوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر پورے مکۃ المکرمہ میں عمومی اعلان کر دیا گیا، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دوں۔ جنہوں نے تلوار اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی معاف فرما۔ زید ابن سانہ ایک یہودی عالم دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرض دیا، اور پھر وہ تاریخ آنے سے پہلے انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، بدتمیزی کرنے لگے کہ تم ایسے ہی ہو، تمہارا خاندان ایسا ہی ہے، وعدہ خلافی کرتا گئے، اور جو بات طے کی جاتی ہے اس پہ جمتا نہیں ہے، تم نے قرض لیا تھا، تاریخ دی، مجھے واپس نہیں کیا، حالانکہ تاریخ ابھی آئی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگے فرمایا، اگر حضور کا ادب مانے نہ ہوتا، اگر حضور یہاں موجود نہ ہوتے تو میں تیری گردن اڑا دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر کیا کر رہے ہو، اس کو حق ہے بولنے دو، تمہارا کام تھا کہ تم مجھے بھی سمجھاتے، تمہارا کام تھا کہ تم زید کو بھی سمجھاتے، جاؤ اسے لے جاؤ اور جتنا قرض اسے دینا ہے اس سے 20 درہم زیادہ دو۔ دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ، ستانے والوں کے ساتھ ایسا سلوک۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زید ابن سانہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے کہا، عمر پہچانا نہیں، میں عالم دین یہودیوں کا بڑا آدمی ہوں۔ تو حضرت عمر تعجب سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، ایسی بدتمیزی کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور کمالات میں نے دیکھے، خوبیاں دیکھی، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اتنا ہی نرمی کے ساتھ پیش آتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنی نشانیاں میں نے پڑھی تھیں وہ ساری موجود تھی، اسے ایک نشانی کو پرکھنا تھا، آج میں نے وہ بھی پرکھ لیا۔ میں اتنی زیادتی کر رہا ہوں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ چپ چاپ سنے جا رہے ہیں۔ عمر تم گواہ رہو، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مالدار ہوں، آدھا مال مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ پہلو، کبھی کسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملے میں غصہ نہیں ہوئے۔ دین کے معاملے میں تو ضرور غصہ آتا تھا، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غصہ نہیں کیا۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیہاتی بدو قسم کے آدمی آ کے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا کرتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ دو، آپ مسکرا کے خاموش ہو جایا کرتے۔ سادگی ایسی، تواضع ایسا، انکساری ایسی، سخاوت ایسی کہ گھر میں کوئی چیز کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمع کر کے نہیں رکھی۔ عصر کی نماز پڑھی ایک مرتبہ اور بڑی تیزی سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر پلٹ کے واپس آئے۔ صحابہ حیران ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مال میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ زیادہ مال میرے گھر میں موجود رہے، میں نے فوراً دے دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ نہیں بولا، منع نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نے جو مانگا عطا کر دیا، اپنے پاس نہیں تھا لے کے دیا، قرض لے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ معیار ہے، بڑوں کے ساتھ احترام اور ادب کا معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے نواسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے اپنے اوپر سوار کرا لیا کرتے تھے۔ کیا شاندار اخلاق ہیں اور کیسا بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ۔ سارا نامی ایک خاتون تھی گانے والی، اور وہ مکۃ المکرمہ میں مکہ کے مشرکوں کو گا گا کر جنگوں میں بھڑکایا کرتی تھی
کہ لڑو، مارو مسلمانوں کو، قتل کرو، لیکن جب جنگوں میں ہار ہونی شروع ہو گئی، ناکامی شروع ہو گئی، اس کا وہ کاروبار بند ہو گیا، اس نے مدد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، مکے سے سفر کرے مدینہ آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا وہ دشمن ہے، وہ دشمنوں کی آلۂ کار ہے، وہ دشمنوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والی ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی خوب تحفے تحائف دے کر واپس بھیجا۔ ان کا پیغام محبت ہو کہ سیرت ان کی دنیا کو، آج دنیا کو ہے شدت سے ضرورت ان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے متصف ہونے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسی نرمی ہو، آپ جیسا حلم ہو، برداشت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شاندار اخلاق ہوں، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ہم چمکیں گے، ہم نکھریں گے۔ یہی اصل میں سیرت کو سننے سنانے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا